السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل میرا دین۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور آج سے ہماری کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ ہم آپ تک ہر روز قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پہنچا سکیں۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہر روز ہماری ویڈیو کے ذریعے قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں۔ آپ جب ہر روز قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ جب قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے کس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کو کرنے سے روکا ہے۔ آپ کی پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کون سے کام کو حرام قرار دیا ہے اور کون سے کام کو حلال قرار دیا ہے۔ آپ جب ہر روز قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہر روز قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں۔ آپ اپنے موبائلوں میں طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ہر روز قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں، اور ہم جب ہر روز قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے رب عز و جل نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کو کرنے سے روکا ہے، یا پھر کس کام کو کرنے کا حرام قرار دیا ہے اور کس کام کو کرنے کو حلال قرار دیا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید عربی میں ہے تو زیادہ تر لوگ عربی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن ہر انسان اس کا ترجمہ نہیں کر پاتا ہے، ہر انسان عربی کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ تو جو عربی کو نہیں سمجھ پاتا ہے اور جو عربی سے اس کا ترجمہ نہیں کر پاتا ہے تو ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہماری ویڈیو کے ذریعے ہر روز قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں۔ جب ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہوگا تو اس کے بعد ہم جو قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایک الگ ہی لطف ملے گا، کیونکہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں وہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کو پڑھنے میں اور لطف آئے گا۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ جب سنیں گے ہم تو انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہر روز ہماری ویڈیو میں ہر روز قرآن مجید کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں۔ چلیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے لوگ بھی قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں، ان لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو، ان لوگوں کو بھی دین کی سمجھ ہو اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تفسیر صراط الجنان۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بہت فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 فضائل ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا
الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم: خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام اور بعد صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور ان میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ تفسیر صراط الجنان۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے، حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اسے پڑھنے اور سننے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہو، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے روکنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے، اور ارشاد فرمایا، پناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہ تمہارے بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ عالم بالصواب۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور باقی انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم مزید 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہوں اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف کرے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے۔ ہم جب تک بھی زندہ رہیں تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں، آمین تم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں لوگوں کو فائدہ پہنچے اور آپ سب آپ کے مستحق بنیں۔